عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. تو رشتے میں کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی، کزن ہوئے. ان کو علم سیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے. چھوٹے تھے اور اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے اپنے دوست سے کیا کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں جا کے صحابہ سے کچھ علم سیکھتے ہیں، چونکہ ان کے اندر علم سیکھنے کا ایک شوق تھا. تو جو دوست تھا اس نے کہا کہ صحابہ سے علم سیکھو گے؟ صحابہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان سے کیا سیکھو گے؟ لوگ ان سے ڈائریکٹ جا کے پوچھ لیں گے، تم سے کون پوچھے گا؟ کیوں تم اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو؟ تو انہیں بات پسند نہیں آئی. انہوں نے اس بات پہ اپنے اس دوست کو چھوڑ دیا اور علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے. اور پھر اتنے علم سیکھا اور اتنے صحابہ سے سیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد بہت بڑا مجمع لوگوں کا بیٹھا تھا جو علم حاصل کر رہا تھا. تو وہی دوست جو بچپن کا تھا وہ قریب سے گزرا اور دیکھا، تو دیکھ کر ان کو حیران ہونے لگا کہ وہی عبداللہ ابن عباس ہے جن کو میں نے چھوڑا تھا. آج وہ دوست تو پتہ نہیں کیا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا. تو آج 1400 سال کے بعد بھی ہم سب ان کا عزت سے نام لے رہے ہیں علم کے اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اتنا علم عطا فرمایا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ جب علم سیکھنا تھا تو جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس علم ہے تو جاتے تھے، اپنے پاس ایک چادر رکھی ہوئی تھی، جا کے ان صحابی کے گھر کے باہر چادر بچھا کے بیٹھ جاتے تھے. پتہ کرتے تھے ملنا ہے. تو جب پتہ لگتا تھا کہ وہ سو رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ واپس نہیں آتے تھے، چادر بچھا کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے. اب وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے، جب تک وہ صحابی خود باہر نہیں نکلتے تھے ان کو دوبارہ ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. جب وہ صحابی باہر آتے تھے تو ان کو جب وہ دیکھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ صحابی چونکہ جانتے تھے کہ نسب کے اعتبار سے ان کے چچا کے بیٹے ہیں تو تمام صحابہ ان کی عزت کیا کرتے تھے. تو وہ صحابہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بلا لیتے، اگر آپ کو کچھ سیکھنا تو آپ ہمیں بلا لیتے. تو کہتے نہیں، علم میں نے سیکھنا ہے، آپ نے نہیں سیکھنا. تو سیکھنے والا میں ہوں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. تو اب آپ سوچیے یہ بات کہنا کتنی آسان ہے کہ کسی کے گھر کے باہر 3 گھنٹے پہ میں آپ کو بھی کہوں کہ اچھا جاؤ فلاں ایک حدیث ہے، فلاں عالم ہے، ان کے گھر کے باہر ان پاس جاؤ اور ایک حدیث سیکھ کے آ جاؤ. اب آپ جائیں گے، آپ بیل بجائیں گے، وہ کہیں گے جی گھر پہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ واپس آ جائیں گے. یا وہ کہیں گے سو رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ واپس آ جائیں گے. لیکن وہ بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں میرا موقع نہ ضائع ہو جائے کہ آج میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے 2-3 گھنٹے اگر بیٹھ جاؤں گا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو کیا تھا؟ علم کا جب شوق تھا تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی اور مشقتیں بھی جھیلی. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ایک مسئلہ سیکھتے تھے تو وہ ایک صحابی سے نہیں سیکھتے تھے. ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے وہ 30 صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے. ایک ہی چیز ہے، ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، 30 صحابہ کے پاس گئے اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے تاکہ علم کی گہرائی تک پہنچ سکے. اور جتنا انسان اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے اتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے. اور ایک مرتبہ ایک مسئلے کو سیکھنا تھا انہوں نے، اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عباس نے 1 سال گزارا صرف ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. 1 سال ان کے پاس گزارا صرف اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے کہ میں اتنا وقت گزارا. تو جب علم سیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں شوق کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. تو جب اسلام، یہ سب لوگ تو زیادہ تر مدینہ میں ہی تھے، لیکن جب اسلام کی فتوحات ہوئی تو بہت سارے صحابہ مدینہ سے باہر چلے گئے، تو یہ مصر چلے گئے تھے. تو انہوں نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ حدیث معلوم نہیں ہے، حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ کو کراس ویریفائی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں الفاظ جو میرے ذہن میں ہیں حدیث کے کہ وہ الفاظ واقعی وہی ہیں جو آپ سے فرمائے تھے یا کہ الفاظ میں کچھ پھول تو نہیں رہا. اب ان الفاظ کو کراس ویریفائی کرنے کے لیے مصر سے چلے. مدینہ میں پتہ لگا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنی ہوئی ہے. مصر سے چلے اور مدینہ پہنچے. ابھی مصر سے مدینہ کا سفر آج کی طرح نہیں ہے کہ وہاں سے بزنس کلاس فلائٹ کروائی اور بزنس لاؤنج میں پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھے، پھر بزنس کلاس میں بیٹھے، پھر ایئرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں سے کسی نے شوفر ڈریون کار میں گئی اور حدیث لی اور واپس آئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس مصر اینڈ مدینہ آف دیٹ ٹائم. تو سفر کیسے کیا ہوگا؟ یا اونٹ پہ کیا ہوگا، یا گھوڑے پہ کیا ہوگا، یا پیدل کیا ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں تھی، کوئی بلٹ ٹرین تو چلتی نہیں تھی دونوں کنٹریز کے درمیان. تو کیا ہے کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے آل دا وے سفر کیا، وہاں پہنچے.
پتا کہ ابھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا گھر کدھر ہے. لوگوں نے بتایا جی کہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں. ان کے گھر کے باہر گئے, دروازہ نوک کیا. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا, اوپر سے نکلے اور دیکھا نیچے ابو ایوب انصاری ہیں. بڑی خوشی ہوئی, پرانے صحابہ پرانے جاننے والے ملے. تو انہوں نے کہا کہ مرحبا, آپ اندر آ رہے ہیں کہ میں نیچے آؤں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بھی ادھر رہے میں بھی ادھر رہے, میں صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی اور حدیث بیان کی, عربی میں حدیث بیان کی. تو پوچھا کہ میں صرف یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہے تو یہ الفاظ یہی ہیں کہ ان میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے جب الفاظ پڑھے تو ایگزیکٹلی وہی الفاظ تھے. ابو ایوب انصاری نے کہا صدق تھا, آپ نے بالکل سچ کہا. اتنا کہا السلام علیکم کہا اور واپس چل پڑے. ایک حدیث سنی ہوئی تھی لیکن صرف کراس ویریفائی کرنے کے لیے کیا. تو جو علم ہم تک پہنچا ہے آج, دین کا جو علم پہنچا ہے, یہ ایسے نہیں پہنچا ہے. صحابہ نے بڑی قربانیاں دی تھی اس کو محفوظ کرنے کے لیے.